أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر خيركم من تعلم القرآن وعلمه سلام قالوا من رب الرحيم ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لیے آسان کر دے اور میری زبان کی گرا سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں۔ آج کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ میں سے کوئی اس کی اگر تلاوت کرنا چاہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ۔ جزاک اللہ۔ آئیے ان کے الفاظ کو علیحدہ کیجئے۔ واہ الگ ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، الگ ہو جائے گا، کیلا الگ ہو جائے گا، الگ دا الگ ہو جائے گا، لا ہم الگ ہو جائے الگ گا، ہو جائے گا، ہم الگ ہو جائے گا، دا الگ ہو جائے گا، تا تفسدو میں تا مدارے کی علامت الگ ہو جائے گی، فاسد اور واو جمع کی واو علامت، الف جمع کی علامت، فی فی یہ الگ ہو جائے گا، الارض ال الگ ہو جائے گا، اردی الگ، قالو اس میں واو الف جمع کی علامت الگ ہو جائے گا، انا الگ ہو جائے گا، ما الگ ہو جائے گا، نحنو نحنو اور مسلمون مسلم صالح الگ ہو اور جائے واو گا، نون۔ واو نون جمع کی علامت۔ آئیے ان کا ترجمہ کرتے ہیں۔ ایلا، ایلا ایک خاص لفظ ہے، فعل مجہول ہے کالا کا۔ کالا کا یہ اپنے پیٹرن سے ہٹ کے آتا ہے کیونکہ جو مجہول کا وزن ہوتا ہے ماضی کا فو ایلا ہوتا ہے اور مضارع کا ہوتا ہے فو آلا۔ یہ جو ہے پیش کی بجائے زیر سے آتا ہے، تو اس لیے اس کو علیحدہ سے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ کالا کا جو ہے مجہول کیلا ہوتا ہے، کو ایلا نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ ہے اس کے معنی ہوتے ہیں بات کہی گئی، مجہول ہے۔ تو یہ تک سے دو جو ہے اسے پہچانیے، اس میں تا ہے، واو الف ہے، ان کو علیحدہ کریں تو فین فا سین دال جو ہے اس کے روٹ لیٹر آ گئے۔ تفسدو کا مطلب ہے فساد کرنا۔ مصلحون، مصلحون میں واو نون جمع کی علامت علیحدہ کی تو ہمارے پاس جو ہے میم اور صلاح، میم جو ہے وہ فاعل یا مفعول کی علامت ہے، واو نون جمع کی ہے تو اصل لفظ آ گیا سواد لام ہا، یہ اس کا روٹ لیٹر ہے سواد۔ فاعل اس کا کیا ہوگا؟ جیسے جرم سے مجرم، اسی طرح صلاح سے مصلح، یعنی صلاح سے مصلح۔ کالا اور کیلا، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ کالا ماضی ہے اور اس کا مجہول کا کیلا ہی ہوگا، اور مضارع کیا ہوگا؟ یقولو، یقولو اور یقالو۔ مجہول کا مطلب ہوتا ہے اعلی، یعنی آخری سے پہلے والے پہ زبر ہوتا ہے اور پہلے کلمے پہ علامت مضارع پہ پیش، تو یہ کیا ہوگا؟ کالا، یا کالا کا ہوا یقولو اور کیلا کا ہوگا یقالو، اور امر کیا ہوگا؟ کل، اور کیلا کا امر؟ وہ تو مجھول ہے، وہ تو پیسو ہے، اس کا نہیں ہوگا امر۔ ویری گڈ، ایکسلنٹ، 10 آؤٹ آف 10۔ یعنی مجہول کا جو ہے امر نہیں ہوتا، لہذا صرف کالا یقولو کل ہوگا، اور وہ جو ہے یقالو جو ہے اس کا ڈیش، یعنی اس کا یاد رکھیں مجہول کا امر نہیں۔ لا تفسدو، لا تفسدو میں دیکھیں لا جو ہے وہ نفی کی علامت ہے، ہٹ گئی، واو الف ہٹ گیا، تا جو ہے علامت مضارع ہٹ گئی، تو ماضی کا صیغہ کیا نکلا؟ فاسد، فاسدہ، فاسدہ، افسدو۔
یہ اصل میں جو تا علامت مضارع جب ہٹاتے ہیں اگر وہ مزید فی کا لفظ ہو تو اس کا اضافی لفظ آ جاتا ہے، اور جب تا یا علامت مضارع لگاتے ہیں تو اضافی لفظ شروع والا ہٹ جاتا ہے. تو اس لیے یہ کیا ہے، یہ فسدہ نہیں تھا، یہ ہے افسدہ. افسدہ 4 حرفی ہے، یاد رکھیے گا. تو اس کا جو ہے مضارع کیا ہوگا، افسدہ سے یفسدو، یفسدو. یفسدو. اور امر کیا ہوگا، جی امر 4 حرفی. فسدہ. کل کا لیکچر اس کا مطلب آپ نے توجہ سے نہیں سنا. ہم نے یہ کہا تھا جب 4 حرفی یا رباعی فعل ہوتا ہے اس کے امر پر صرف زبر آتا ہے، اس کے زبر آتا ہے اور کسی کے زبر نہیں آتا. افسدہ 4 حرفی ہے تو یہ کیا ہوگا، افسد. زبر والا جو ہے وہ کیا بنے گا، اس کا امر بنے گا. یہ خاص کنڈیشن ہے. تمام امر جو بنتے ہیں یا تو اب جب بھی ان پہ حمزہ وصلی یعنی حمزہ وصل جڑنے والا حمزہ کے لگتا ہے اس پہ یا پیش ہوتا ہے یا زیر ہوتا ہے. پیش کس پہ ہوتا ہے، باب نصرہ اور باب کروما میں. باقی تمام میں جو ہے زیر آتا ہے، چاہے باب دربہ ہو، چاہے فتح ہو، چاہے جو ہے وہ سمیع ہو، چاہے حسین. صرف ایک حالت میں، تمام مزید فی میں بھی نہیں آتا، صرف ایک حالت میں جو ہے نا زبر آتا ہے امر کے ساتھ، جب وہ ماضی میں 4 حرفی ہو. مزید فی کا وہ فعل جو 4 حرفی ہو یا رباعی ہو، رباعی میں بھی 4 حرف ہوتے ہیں، اس کے امر پہ زبر. تو یہاں یہ کہتا ہے، یہ خاص لفظ تھا افسدہ 4 حرفی. میں نے 3 دفعہ دہرایا، 4 حرفی 4 حرفی 4 حرفی. لیکن آپ کو کل والی جو بات میں نے اتنی مطلب زور دے کے کہی تھی وہ آپ کو یاد نہیں آئی کہ یہ زبر کا امر بننا ہے. یہ ایک بہت ہی اہم بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں. مجھے بھی شاید یہ اس لیول تک آنے سے پہلے نہیں پتا. تو آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں اذا کے کام کیا ہوتے ہیں. رول ہے، قاعدہ ہے، ماضی کے ساتھ جب اذا آتا ہے تو ترجمہ حال میں کرتے ہیں. یہ بھی ایک قاعدہ ہے، اس قاعدے کو بھی غور سے دیکھیے، یہ بہت جگہ آئے گا، قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے. اذا جب ماضی کے ساتھ آئے ترجمہ حال میں کرتے ہیں اور عموماً مستقبل میں کرتے ہیں، فیوچر میں. اس کا مطلب ہوتا ہے ممکن، مطلب جب کبھی بھی، مطلب عمومی ترجمہ اگر اذا کا کیا جائے جب ماضی کے ساتھ آ رہا ہے، جب کبھی بھی عمومی ترجمہ، یا اس وقت، یا اچانک، یا جب. تو یہ اذا کا ترجمہ ماضی یا مستقبل کے اندر جب کبھی بھی، اس وقت، اچانک اور جب کیا جائے گا. جیسے اذا السماء انشقت، سما شقت یعنی جب آسمان پھٹ جائے گا، مستقبل میں کیا اذا کا. اذا کا ترجمہ ہم حال میں کرتے ہیں لیکن عموماً اس کا مطلب مستقبل کے لیے ہوتا ہے. آئیے اب ہم اپنی آیتوں کو دیکھ لیتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اس کا ترجمہ کیجئے. اور جب کہا گیا ان سب سے، ان سب کے لیے جی نہیں، کہا جائے. ابھی آپ کو قاعدہ پڑھایا ہے میں نے اتنا بڑا اذا کے اوپر، تو کہا گیا کیسے ہوگا، کہا جاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے ان سب کے جب لیے. کبھی بھی کہا جائے گا. میں نے زور دے کے کہا تھا اس کا عموماً ترجمہ ہم مستقبل میں لیتے ہیں قرآن کے اندر. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب کبھی بھی کہا جائے گا ان سے. یہاں زیادہ تر ترجمہ یہ کرتے ہیں جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے. کہا جاتا تو ماضی ہے، وہ تو گزر گیا. قرآن تو جو ہے وہ تو فار ایور ہے. قرآن ماضی والوں کے ساتھ بات نہیں کرتا، قرآن پریزنٹ کے ساتھ بات کرتا ہے اور فیوچر کے ساتھ بات کرتا ہے. لہذا ہمیں کہتا ہے قرآن وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا جاتا ہے، جب کبھی بھی کہا جاتا ہے
جو گزر گئے وہ تو گزر گئے. لا تفسدو فی الارض، لا کے معنی ہوتا ہے نہیں تفسدو، نہیں، فساد میں تم مچاؤ. سب فساد نہ مچاؤ، تو کیا ہوگا؟ فساد نہ مچاؤ مچاؤ زمین میں. زمین میں. قالو، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ سب کہتے ہیں انما، بے ہم تو شک، صرف، بے شک، انما کے معنی ہوتے ہیں زیادہ صرف، بے بس، شک. فقط، فقط. صرف بس فقط. ہاں، ہم زیادہ بے شک. نحنو مسلمون، ہم تو جو ہے وہ اصلاح کرنے والے ہیں. لا کرنا. وہ کہیں گے ہم ہی تو یقیناً اصلاح کرنے والے. یہ ترجمہ تھوڑا سا عام ترجمے سے ہٹ کے ہم کرتے ہیں، کیونکہ ہم اس میں لفظی ترجموں کے اوپر توجہ رکھتے ہیں. تو لہذا ترجمہ تھوڑا سا آپ کا وہ جو پڑھا ہوا ہے اس سے یہ مختلف ہوتا ہے. تو آپ میں سے کوئی اس میں ترجمے کو پڑھتے ہیں؟ جب کبھی بھی کہا جائے گا ان سے فساد نہ پھیلاؤ زمین میں، وہ کہیں گے ہم ہی تو زیادہ یقیناً اصلاح کرنے والے ہیں. ہاں، یعنی انما، ہم صرف فقط ہم، یعنی ہم ہی ہیں، نانو ہم ہی ہیں، مسلمون ہم ہی ہیں. چلیے اگلی آیت آگی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کوئی اس میں سے تلاوت کر دیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا انہم هم المفسدون ولکن لا یشعرون. جزاک اللہ. سسٹر اسے پڑھیں گے ہم ایسے، لا ملائیں گے نہیں، الا نہیں کہیں گے، ملانا نہیں ہے. علیحدہ ہے، لا علیحدہ ہے. لا انہم هم المفسدون ولکن کا جو ہے یہ لا کے ساتھ نہیں ملانا ہے، یشکرون. تو آئیے اس کے ٹکڑے کیجئے، حروف علیحدہ کیجئے. لگ ہو جائے گا، لا لگ ہو جائے گا. لا لگ ان جائے گا، ان آلہ، اور ہم، آلہ، ہاں، ان ان ہم ہم، اور ہم، پھر ہم، ال الف لام، اور میم، اور اس کے بعد مفسد، واو نون. مفسد اور واو نون. الف لام علیحدہ ہو جائے گا، واو نون جمع کی علامت علیحدہ ہو جائے گی، مفسد جو ہے رہ گیا، تو المفسدون یہ مفعول کے وزن پہ فاعل ہے. واو علیحدہ ہو گیا، اور لیکن لیکن، علیحدہ ہو گیا. لیکن لا ایسے علیحدہ، سچ ہوتا اور ہے، لا مدارے ہو کی جائے علامت یا اور شعور اور واو نون. یا ہاں، علامت یا مدارے مدارے کی میں علامت علیحدہ اور ہوا، واو نون. تو یہ ہو گیا شعرا سے شعرا. چلیں جی آئیے دیکھیں، آلہ یہ 1.5% جو الفاظ میں سے ہوتا ہے، اس کے معنی ہوتے ہیں خبردار ہو جاؤ. اللہ، یہ للکارنے کا انداز ہے قرآن کا. قرآن جب للکارتا ہے نا، چیلنج کرتا ہے کسی کو، یا کسی کو ڈراوا دیتا ہے، یا کسی کو جو ہے بڑی خبر یا بڑی جو ہے بری خبر دیتا ہے، تو پھر کہتا ہے اللہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، سنو. یعنی یہ ایک بڑا اعلان جب کیا جاتا ہے نا، تو عام طور پہ اس طرح کے الفاظ کہے جاتے ہیں، سنو سنو، خبردار ہو جاؤ، جان لو. آدمی متوجہ ہو جاتا ہے کہ کیا بات ہونے والی، یعنی کوئی خاص بات ہونے والی. اللہ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، سنو. اصل میں تو یہ مجموعہ ہے آ اور لا کا. آ کے معنی ہوتے ہیں کیا سوالیہ، اور لا کے میں ہوتا ہے کیوں نہیں. لیکن جب یہ مرکب ہو جاتا ہے آلہ، پھر اس کے معنی محاورت میں بدل جاتے ہیں. وہ محاورتن کیا ہوتا ہے؟ خبردار ہو جاؤ، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، سن لو، یعنی انتہائی جھنجھوڑنے والے، ہوشیار کرنے والے، ڈرانے والے جو ہے الفاظ، یہ اس کے معنی میں تبدیل ہو جاتے ہیں. تو آئیے فعل دیکھتے ہیں، یشعرون. یا علامت مراد دارے ہٹائی، واو نون ہٹا دیا، تو ماضی کا کیا ہوئے گا؟ شعارہ، شعر. اور مدارے یشعر، امر، اشعر، اشعر، کیونکہ یہ باب نصرہ سے ہے، تو اشعر جو ہے اس کو ہوگا یہ پیش کے ساتھ. آئیے، الا انہم المفسدون، الا خبردار، سن لو، جان لو، انہم وہ ہی ہے، ہم آئے زور کے لیے، حسر کے لیے ہے، وہ ہی ہیں کیا؟ مفسدون، فساد. تو پڑھیے ترجمہ کیا ہوا اس کا.
کیا نہیں بے شک وہی سب فساد مچانے والے ہیں. وا کے میں نہیں ہوتا اور لیکن کے لیکن ہی ہوتا ہے لا نہیں یشرون شعور رکھتے. تو کیا ہوگا ترجمہ؟ اور لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. تو پورا ترجمہ ملائیے دونوں. کیا نہیں بے شک وہی سب فساد مچانے والے ہیں اور لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. جی اگلی آیت آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی آپ میں سے کوئی اس کی تلاوت کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ. جی الفاظ کو علیحدہ کیجیے. وا الگ ہو جائے گا، اذا الگ ہو جائے گا، کیلا لا الگ ہو جائے گا، ہم الگ ہو جائے گا. آمینو اور باؤ نون باؤ الف واو الف الگ ہو جائے گا. کا ماں میں کا بھی الگ، ماں بھی. آمنا الف لام الگ ہو جائے گا اور ناس. کالو میں کالو اور باؤ الف جمع کی واو الف علامت. الگ ہو جائے آ گا. الگ ہو جائے گا. الگ ہو جائے گا. نون اور الگ ہو بھی جائے گا. الگ ہو جائے گا. وہ مین یہ الگ ہو جائے گا. کا ماں میں کا الگ ہو جائے گا، ماں الگ ہو جائے گا. نہیں الگ ہو آمن آمن ایسے ہی رہے گا. آمن ایسے ہی رہے گا. الف لام الگ ہو جائے گا اور صفحہ الگ ہو جائے گا. وا کے معنی ہوتے ہیں اور ایزا معنی جب کیلا کہا جائے گا، کہا جائے کیا لا ہم ان سے آمینو تم سب ایمان لاؤ کما جیسے. یہ کما جو ہے ایک لفظ کے طور پہ لے گیا ہم جیسے. دوسرا سولر بولو. آمنا ایمان لائے، الناس تمام لوگ یعنی ایمان لانے والے لوگ. کالو وہ کہتے ہیں، کیا وہ کہیں گے یا کہتے ہیں. کیوں اذا پیچھے آیا تھا. کیا نو مینو ہم ایمان لائیں کما جیسا آمنا ایمان لائے صفحاء بے وقوف. آئیے دیکھتے ہیں رواں ترجمے پہ. آمنو آمنو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مادہ کیا آ گیا؟ الف واو یا اور میم. چونکہ اس میں حمزہ آگے ہے نا تو اس حمزہ کی جگہ الف واو یا رکھ کر جب ہم اس کا روٹ لیٹر دیکھتے ہیں، اردو میں ایک لفظ ہوتا ہے آمنا یومنو آمن. اردو میں مطلب حال کے اندر جو ہے ماضی میں آمنا یومنو حال اور امر. تو آمنا تم دونوں ایمان لاؤ. یہاں پہ کیا آمنو تم سب ایمان لاؤ. صفحاء کو دیکھتے ہیں، اس کا مادہ کیا ہے؟ جی ہا جو ہے دو کے معنی میں ہے، لہذا اس کو جب ہٹا دیں گے سین فا ہا الف حمزہ میں سے تو کیا پیچھے رہ جائے گا؟ روٹ لیٹر سین فا ہا. سین صفحہ. تو آئیے دیکھتے ہیں. کیلا ابھی ہم نے دہرایا تھا، ماضی اس کا کیا تھا؟ کالا. مضارع کیا تھا؟ یقولو یکالا 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 یقالا یقا کال یقول یقولو تھا. کل نہیں، یہ کیلا ہے، یہ مجہول ہے، اس کا امر نہیں ہوتا. تو لہٰذا یہ جو کل آیا ہے یہ غلط آیا ہے، یہ اس کالا کا ہے. اس کالا کالا کا کا ہے نا. کیلا کا اپنا جو ہے نا کوئی مجہول. جی ہم نے صرف اس کا ماضی دیکھا، کیلا بنا کس سے تھا؟ کالا سے. اور کالا سے یقولو اور کل ہوتا ہے، لیکن کیلا کا خود جو ہے وہ امر نہیں. جی. مومنو میں جی کیجئے، ماضی اس کا کیا ہوگا؟ آمنا آمن. مضارع یومینو یؤمنو امر آمین آمن آمنا. چار حرفی ہو گئے. آمن ہو جائے گا.
आमिन, यानी जबर वाली हालत है। यालमूना मुदारे से पहले माजी देखें, इसका क्या निकलता है? आलिमा, आलिमा, आलिमा होता है लफ्ज, ठीक। मुदारे यालमु, अमर एलम, गुड। और वाक़े में नहीं, और इज़ा जब कीला कहा जाए लहुम उनसे आमनु ईमान लो, कमा जैसे आमना ईमान लाए नास लोग, कालू तो वो सब कहते हैं नोमेनु क्या हम ईमान लाए, कमा जैसे आमना ईमान लाए सुफा बेवकूफ लोग, अला खबरदार हो जाओ, इन्नहुम वही हम है सुफहाओ बेवकूफ, वलाकिन ला लेकिन नहीं, यालमून जानते। तो जी तर्जुमा पढ़िए। वैसा कीला लहुम आमिनु कमा आमन नास का क्या तर्जुमा होगा? और जब कहा जाता है उनसे तुम सब ईमान ले आओ जिस तरह लोग ईमान लाते हैं, तो कालू अनुमिनु कमा आमन सुफहाओ, वो बोलते हैं क्या हम ईमान लाएं जिस तरह ईमान लाते हैं हमेशा से बेवकूफ लोग। अला अला इन्नहुम सुफा वलाकिन ला यअलमून। आगाह हो जाओ, बेशक वही सब हमेशा से बेवकूफ लोग हैं और लेकिन वो नहीं जानते नहीं हैं। जी कोई और जो है इस पूरे तर्जुमे को पढ़ ले। और जब कहा जाता है उनसे तुम सब ईमान ले आओ जिस तरह लोग ईमान लाते हैं, वो बोलते हैं क्या हम ईमान लाएं जिस तरह ईमान लाते हैं हमेशा से बेवकूफ लोग। आगाह हो जाओ, बेशक वही सब हमेशा से बेवकूफ लोग हैं और लेकिन वो जानते नहीं हैं। अगली आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कौन पढ़ेगा? पढ़िए। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा लक़ुल लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना व इज़ा ख़लौ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अल्फाज को अलग कीजिए। वाह अलग हो जाएगा, इज़ा इज़ा अलग हो जाएगा, ला और लकू एक ही लफ्ज है, लकू और वाव वाव वाले अलिफ। अलग हो जाएगा जी। अल्लज़ीना, अल्लज़ीना, आमनू आमनू में में वाव आमनू अलिफ और अलग वाव हो अलिफ, जाएगा, कालू में कालू और कालू में वाव वाव अलिफ, अलिफ, आमन्ना आमन्ना, आमन्ना, इसमें नून अलिफ आखिर में अलग हो जाएगा ना, वाह वाह अलग हो अलग हो जाएगा, जाएगा, इज़ा अलग हो इज़ा, जाएगा, खलौ खलाओ में में खला वाह और वाव वाव अलिफ अलिफ अलग हो अलग हो जाएगा, जाएगा, इला, इला शयातीन में हिम शयातीन अलग हो और जाएगा हिम, और या नून जमा की लामत अलग हो जाएगी। वह मैंने, और इज़ा जब लकू कहा जाता है उनसे अल्लज़ीना उन लोगों से, आमनु ईमान लो, कालू वो सब कहते हैं आमन्ना हम ईमान। वह इज़ा और जब खलो अलहदा होते हैं, इला तरफ शयातीन अपने शयातीनों के, तो क्या कहते हैं? पढ़िए। कालू वो सब कहते हैं, इन्ना बेशक, माअकुम बेशक हम, बेशक हम, माअकुम साथ हैं तुम सबके, इन्नमा इन्नमा ज्यादा माअकुम इन्नमा बेशक, नहनु मुस्तहज़िऊन, यानी कालू नाहनु वो कहते हैं सब, इन्ना बेशक हम, माकुम साथ हैं तुम्हारे, इन्नमा हम तो सिर्फ, नाहनु हम, मुस्तहज़िऊन मस्खर करते हैं, मजाक उड़ाते हैं, हम तो सिर्फ मजाक उड़ाने वाले। तो आइए लकू को देखते हैं, इसका मादा क्या होता है? लाम काफ अलिफ। जब अलिफ आ गया तो अलिफ का जगह हम अलिफ वाव या रखकर डिक्शनरी में देखेंगे, तीन लफ्ज बनेंगे, लाम काफ अलिफ, लाम काफ वाव, लाम काफ या। जब हम इसे देखते हैं तो हमें मिलता है इसका मादा लाम काफ या से। तो माजी क्या हुआ? लकिया और लकिया और लकू, ये इसकी हालतें होगी। लकिया वाहिद के लिए, लकिया दो के लिए, लकू जमा के लिए। ये माजी के सिरे हो गए, वाहिद, तस्निया और जमा। लकिया यलकी इलकी, लकिया यलकी इलकी, ये इसके
جو ہے کیا ہوگا ماضی مضارع اور امر ہو گیا. اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں ملاقات کے لیے لقا ملنا. لقو وہ سب ملے. آئیے لقو کا جو ہے ماضی کیا ہوگا لقیہ بھی ہم نے دیکھا. مضارع کیا تھا یلقی یلقی. اور امر کیا تھا جل کی الکا الکا ال ال کی ہونا چاہیے. القا القا اور خلاؤ کا کیا ہوگا خلا خلا یخلو یخلو اخلاق اخلو. کیوں اخلق یہ اخلق دیکھیں اخلق آخری سے پہلے اخلق لفظ پہ پیش بتا رہے ہیں یہ باب نصرہ سے ہے تو کیا ہوگا اخلق اخلو. اخلو اخلو. مستہزئون میں میم کو ہٹا دیا واو نون کو ہٹا دیا تو میم ہٹایا تو اجتزا بنے گا. اس کا الف جو ہے آ جائے گا واپس. اس میں مزید فی کا ہے استہزا. یہ سب سے آسان ہوتا ہے افعال میں. میں نے بتایا شروع میں الف سین تا. جب الف سین تا یستازی ہاں تو یستہزی یستہزئ یستہزیو. اور امر اس کا کیا ہوگا استہزی استہزا. استہزا استہزئ سب کے ساتھ زیر یا پیش لگتا ہے امر میں سوائے جب ماضی کا پہلا صیغہ 4 حرفی ہو یا رباعی. اور رباعی بھی 4 حرفی ہوتا ہے. اس میں یہ دیکھیں ماضی میں 6 حرف آ رہے ہیں تو اس لیے جو ہے یہ اس پہ وہ زبر والا تو آ ہی نہیں سکتا. اب پیش کے لیے یہ ہے کہ آخری سے پہلے لفظ پہ پیش آنا چاہیے. یہاں پہ زبر ہے اس لیے یہ زیر آئے. تو وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. اور جب وہ ملتے ہیں ایمان لانے والوں سے تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے. فَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِینِهِمْ. اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں یقیناً یہ ہم مذاق کرنے والے ہیں. پورا ترجمہ آپ میں سے کوئی ایک بار پڑھ دے پلیز. اور جب وہ ملتے ہیں ایمان لانے والوں سے وہ کہتے ہیں ہم ایمان لا چکے. اور جب تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کی طرف وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں یقیناً ہی ہم مذاق کرنے والے ہیں. تو اگلی آیت جو ہے یہ اب اذانیں ہو رہی ہیں اس کو میں یہیں پہ روک لیتا ہوں. کل انشاءاللہ ہم 4:30 بجے کلاس شروع کریں گے تاکہ آج کا جو سبق رہ گیا ہے اس کو بھی کور کر لیں اور جو کل کا سبق ہے اسے بھی کور کر لیں کیونکہ یہ آگے بہت زیادہ مجھے لگ رہا ہے ابھی رہتا ہے تو ہم نہیں کر پائیں گے. یا تو یہ ہے کہ 10 منٹ کا آپ بریک کر لیں نماز کا تو اس کے بعد ہم اسے کور کر لیں جیسے آپ لوگوں کی جی سر. مرضی. چلیے 10 منٹ کا بریک کیجیے نماز کے لیے. جس چیز کا ٹائم ہو گیا ہے جو پڑھ سکتے ہیں وہ نماز سے پڑھ لیں تو پھر جو ہے ہم یہ اسے 15ویں آیت کو لے کے چلتے ہیں. اس وقت تک میرے پاس جو ہے 5 54 ہوئے ہیں تو انشاءاللہ 6:10 پہ جو ہم واپس آتے ہیں.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آپ میں سے کوئی اس آیت کو پڑھ لے پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. آئیے اس کے ٹکڑے کیجئے. اللہ یستعزی میں یا علامت مدارے، بہم میں بی اور ہم، وا علیحدہ، یمدو میں یا اور ہم جو علیحدہ ہو جائیں گے. فی طغیانی میں ہم جو ہے وہ اس کی ضمیر ہے، طغیان جو ہے لفظ ہے اولان کے وزن پہ. یا مرمونہ میں علامت مدارے یا اور جمع کی وون ہوا تو امہ عین میم. آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں. اللہ اس میں جلالہ اللہ ہی ترجمہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، وا اور یمدہم اور انہیں ڈھیل دیتا ہے. یہ مد کے معنی ہوتا ہے کھینچنا، ڈھیل دینا. ہم انہیں فی میں طغیانہم ان کی سرکشی، طغیان کہتے ہیں سرکشی، طوفان میں، یا مہون اور وہ کیا ہے، نہیں سمجھتے، اندھے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، عقل نہیں ہے. تو یا مہون انہیں نظر نہیں آتا، ہمارٹ کے معنی ہوتا ہے نظر آتا. تو لہٰذا یمدم کے معنی ہے وہ ڈھیل دیتا ہے، یعنی ایک معنی اس کے مدد دینے کے بھی ہوتے ہیں، بڑھاتا ہے، زیادہ کرتا ہے، مہلت دیتا ہے، دراز کرتا ہے. تو یہاں یمدو کے معنی ہے مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے، دراز کرتا ہے. طغیان، طغیان کے معنی ہوتا ہے بہت زیادہ سرکشی، طوفان. یہ طغیان اسی سے بہت زیادہ نافرمانی، طغیان کے معنی حد سے زیادہ تجاوز کرنا. تو آئیے ترجمہ کیجئے. اللہ اس میں جلالہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے، بہم ان کے ساتھ، ویمدہم اور انہیں ڈھیل دیتا ہے یا مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعنی اپنی انتہائی سرکشی میں، یا مہون وہ بھٹکتے جا رہے ہیں. اب یہاں کے معنی ویسے ہوتے ہیں اندھا ہونا، لیکن اس کا مطلب ہے بھٹکتے جا رہے ہیں یہاں. تو اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کوئی تلاوت کر دے اس آیت کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین. الفاظ علیحدہ کیجئے. اولئک علیحدہ ہوا، الذین اشتروا میں واو الف جمع کی علامت ہے، الضلالہ میں الف لام کو علیحدہ کر لیجئے، بالہدی میں با علیحدہ ہو جائے گا، پھر الف لام بھی علیحدہ ہو جائے گا. فما میں جو ہے فا اور ما. رابحت یہ جو ہے رابحت میں تا جو ہے علامت ماضی ہے، تجارت ہم میں ہم جو ہے ضمیر ہے اور تا جو ہے علامت ماضی ہے. وا ما جو ہے علیحدہ ہوگا، کانو میں واو الف جمع کی علامت ہے، مقتدین میں میم علیحدہ ہو جائے گا، فاعل کی علامت ہے، اور یانون جمع کی ہے. تو یہ آ تا دال جو ہے اس کا روٹ لیٹر ہے. اولائے کا وہی لوگ، اللہ زینہ جو، اشترو بدلتے ہیں، خریدتے ہیں، کیا، دلالت گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے میں. یہاں اشترو کی معنی ہے خریدنا. اشترو کے دونوں معنی ہوتے ہیں، خریدنا بھی اور فروخت کرنا بھی. تو یہ جب با کے ساتھ آئے تو پھر اس کے معنی ہوتا ہے بدلے میں خرید. یہ اشترو دلالت بھی، یہ بھی جو ہے اشترو کے ساتھ اصل میں ہے. فما جو، رابحت فائدہ، فما اور نہیں، فا میں نے پس، ما نہیں، پس نہیں، رابحت فائدہ دیا، تجارت ہم ان کی تجارت نے، وا اور ما نہیں، کانو وہ سب تھے، مہتدین یعنی ہدایت پانے والے. تو آئیے دیکھتے ہیں. اشترا، قتلا، افتعلا، اقتتلا. اسی طرح اشترا کے جو ہے لفظ کیا ہے، الف شین تا را اور واو الف جمع کی. تو اس کو جب ہم دیکھیں گے تو یہ حروف علت آ گیا اس کے اندر، یہ شروع میں حروف علت ہے. تو الف واو یا رکھ کے اب اسے دیکھیں گے
تو اس کا جو روٹ لیٹر ہے، جیسے اردو میں ایک ہوتا ہے مشتری ہوشیار باش، یعنی خریدار ہوشیار ہو، مشتری یہ شری، یہ جو ہے شرح خریدنے سے ہی ہے، اس طرح کی جمع ہے اشترو خریدنے۔ تو آئیے رابحت کو دیکھتے ہیں، اس میں علامت کیا ہے؟ ماضی ہے تا ساکن مونس کے لیے۔ اب یہ دیکھیں تا ساکن مونس کی علامت ہے رابحہ، رابحہ زیادہ ہونا، فائدہ دینا، منافع ہونا، اسی سے ربا نکلا سود، اس ایک مونس نے فائدہ دیا، رابحہ اس ایک مونس نے رابحت اس ایک مونس نے فائدہ دیا۔ محتدین علامت اس پہ کیا ہے؟ شروع میں میم آیا جو کہ فائل اور مفعول کی علامت ہوتی ہے، چونکہ زیر آ رہا ہے اس لیے فائل ہوگا، اور یا نون جو ہے جمع کی علامت ہے، تو یہ جمع کی علامت اور میم کو ہٹا دیں، آ تا دال جو ہے روٹ لیٹر آئے، تو اس کے ساتھ دیکھیں اردو میں ہوتا ہے ایک لفظ محتدن، محتد ہدایت دینے یافتہ، ہدایت دینا یعنی ہدایت یافتہ لوگ، محتدین ہدایت یافتہ لوگ یا ہدایت پانے والے۔ اشترو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ واو الف کو ہٹا دیں تو کیا ہے؟ اشترا۔ دیکھیں یہ 3 سے زیادہ حرف ہے، تو اس کا مطلب اشترا کیا ہے؟ مزید فی کا فعل ہے۔ اشترا سے یشتری، اشترا سے کیا ہوگا؟ امر کیا آئے گا؟ اشتری، اشتری، کیونکہ یہ 4 حرف سے زیادہ ہے، اشترا 4 حرف سے زیادہ ہے، اس لیے اس پہ زبر نہیں ہے۔ رابحت کو دیکھیں، رابحت پہ تا کو ہٹا دیں تو رابحہ، رابحہ سمیہ کے وزن پہ ہے۔ یربہو اس کا مضارع امر کیا ہوگا؟ اربا، سمیہ یسمع اسما، اسی طرح رابحہ یربہو اربا۔ محتدین میں یا نون کو ہٹا دیں، میم کو ہٹا دیں تو کیا ہوگا؟ یہ میم جب ہٹے گا تو یہ چونکہ مزید فی کا فعل ہے، اس کا الف واپس آ جائے گا۔ اہتدا، اہتدا 4 حرف سے زیادہ ہے، ماضی کیا ہوگا؟ یہتدی، اور اہتدی جو ہے اس کا امر زبر نہیں آئے گا، کیوں؟ 4 سے زیادہ حرف ہے ماضی میں، 5 حرف ہے۔ آئیے اب اس کا روان ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اولئکا الذین، وہی لوگ ہیں اشتروا جنہوں نے خرید لیا، دلالت گمراہی کو بالہدی و ہدایت، وہی سب لوگ جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بعد۔ فما رابحت تجارتهم وما كانوا مهتدين، پس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور وہ نہ تھے ہدایت پانے والے۔ جی آپ میں سے کوئی اس پورے ترجمے کو پڑھ دے۔ وہی سب جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، پس نہیں فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ گڈ، تو آئیے اگلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آپ میں سے کوئی ایک آیت کو تلاوت کر دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ظلمات لا یبصرون، جی ان کے ٹکڑے کیجیے، الفاظ کو علیحدہ کیجیے۔ ماسلو ہم، ہم جو ہے ضمیر ہے، آگے تا الگ ہو جائے گا، پھر مسئلے جی الذی جی استوقد استو نارن، قد، الف سین تا جو ہے وہ اضافی لفظ علیحدہ ہو گیا، نارن علیحدہ ہو گیا۔ جی ادا فلما، فلما ابھی رہتا ہے، ہاں، فا الگ ہو جائے گا۔ فا لما، فا اور لما، اداعت یہ ایک ہی لفظ ہے لیکن اس میں علامت ماضی تا ساکن آ رہی ہے، مونس کی علامت بھی ہے یہ، اور ما جی حولہ، حولہ الگ جگہ، ہو الگ جگہ، وہ جو ہے ضمیر ہے، حولا وہ۔ آگے ذہبہ اللہ، با الگ ہو جائے گا، نور نور الگ اور ہم الگ، ہم وا جو ہے ضمیر، جی تارکا الگ، ہم الگ، فی
ظلمہ الگ اور الف تا الف تا اس میں جمع کی علامت ہے جمع کی۔ مؤنث کی، لہذا ظلمات، اور کیا لا، اور یا علامت ہے مدارے کی، اور بصر یہ ہو جائے گا، اور واو نون جمع کی علامت۔ یعنی شروع اور آخر میں جو علامتیں ہیں مضارع کی وہ ہٹ جائیں گے، یا اور جمع کی علامت واو نون، تو با صاد را جو ہے روٹ لیٹر رہ جائے گا۔ تو آئیے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ مثلہم، ان کی مثال کا مثل اس مثال کی طرح، الذی جو استوقدا جس نے جلائی، نارن آگ، فلما پس جو ہے لما اضاءت یعنی جا دیا، لے گیا، اضاءت ادا کہتے ہیں ادا ضیاء سے ہے روشنی، یعنی اضاءت اس نے روشن کر دیا، کس نے؟ آگ نے، آگ نار ہے عربی میں اس لیے اس کے لیے اضاءت ہے، ماں اسے، حولہ اس کے جو آس پاس تھا، حولہ آس پاس، ماحول، ماحولہ ماحول سے، ذہبہ لے گیا، یہاں ویسے ذہبہ کے معنی ہوتے ہیں وہ گیا، لیکن آگے آ رہا ہے بے نورہم، بے نوری میں بھی ہے، ذہبہ بھی جو ہے یہ محاورہ ہے، جب ہم آپ کو محاورے پڑھا رہے تھے وہاں یہ لفظ ہے ذہبہ بھی ہی، لے گیا، چھین لیا، اللہ اللہ، نور روشنی، ان کی، اور طرح کا اور چھوڑ دیا ہوں انہیں، فی میں ظلمات اندھیرے، ظلم کی جمع یہ ظلم ہے اصل میں اندھیرا، ظلم نہیں ہے، ظلم کے معنی میں آتا ہے اندھیرے ظلمات، لا نہیں یبصرون وہ نہیں دیکھتے، یعنی وہ نہیں دیکھتے، انہیں نظر نہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، ذہابہ وہ ایک مذکر دیا، اردو میں ہے مذہب، یہ ذہب سے یہ اتباع کرنا، راستے پر گزرتے ہوئے اور چلتے رہنا، ذہابہ بھی جو ہے یہ محاورہ ہے، ساتھ لے گیا، کس کو؟ آگے جو اسم آئے گا، جیسے ذہب اللہ بنورہ، اللہ لے گیا، وقود، وقود جو ہے یہ ایندھن ہوتا ہے، تیل ہوتا ہے، ڈیزل، کوئلہ، یعنی جلنے والی چیزیں، علامت جو ہے استوقدہ میں کیا ہے؟ یہ الف سین کا جو ہے یہ علامت ہے مزید فی کی، وقد جو ہے یہ جلانے کی معنی میں ہوتا ہے، وقدہ آگ کا جلانا، استوقدہ آگ کا جلانا یعنی طلب کیا، زو جو ہے یہ جو ہے ذو فشائی، ذوی عمل، یعنی روشنی کا عمل، یہ ضیاء لائٹ روشنی کو کہتے ہیں، اضاءت اس ایک مؤنث نے روشن کیا، تا ساکن کیا ہے؟ مؤنث کی علامت ہے ماضی کی، اس ایک مؤنث نے روشن کیا، اردو میں ہم کہتے ہیں ہال، یعنی ماحول جو ہے یہ ہال سے ہی بنا ہے، ماحول، ہال، گھومنا، ارد گرد، آس پاس، نور کے معنی ہوتا ہے روشنی، ضیاء، تو طرح کا یہ اردو کا لفظ ہے، ترک کرنا، چھوڑ دینا، فاعلہ کے وزن پہ آ رہا ہے، ظلمات اندھیرے، ظلم کی جمع اندھیرے ہے ظلمات، الف تا جو ہے وہ مؤنث جمع کی علامت ہے اس میں، اس کا مطلب ہے ظلمات کیا ہے؟ مؤنث ہے، کیوں؟ آگ جو ہے وہ مؤنث کی، اس لیے وہاں پہ ظلمات۔ آئیے دیکھتے ہیں استوقدہ، اس کا ماضی کیا ہوگا؟ جی استوقدہ، یہی اس کا ماضی ہے، مضارع کیا ہوگا؟ یستوقد، یستوقد، اور امر کیا ہوگا؟ استوقت استوقدہ، استوقدہ، کیونکہ یہ پیش نہیں ہے، اس کے آخری سے سیکنڈ لیٹر پہ اس میں زیر آئے گا، اور زبر اس لیے نہیں آئے گا کیونکہ یہ ماضی میں 4 حرفی نہیں ہے۔ تو اگلا فعل دیکھیے، اضاءت، تو ماضی اس کا کیا ہوگا؟ اضاء، یعنی تا ہٹ جائے گا تو اضاء ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ 3 سے زیادہ حرفی ہے، مزید فی، اضاءت، اور ماضی کیا ہوگا؟ یضیء، یضیء، اور امر کیا ہوگا؟ ادا، ادا، ٹھیک ہے، ادا سے ہو گیا۔ اور یہ اس کا دیکھیں فعل ذہابہ، ماضی اس کا یہی ہے ذہابہ، مضارع کیا ہوگا؟ یذهب یذهب،
اور امر کیا ہوگا؟ اذهب اذهب. اذهب، کیونکہ یہ آخری سے پہلے لیٹر پہ پیش نہیں آ رہا مضارع میں، اور لہٰذا یہ کیا ہے؟ یہ زیر لے گا، اور چونکہ ماضی میں 4 حرفیں نہیں ہے اس لیے زبر ہو گیا۔ ترکہم، ہم ضمیر کو علیحدہ کریں، ماضی آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے۔ تارک. ترک، مضارع کیا ہوگا؟ یترک. امر کیا ہوگا؟ امر اترک. اترک، کیوں؟ آخری سے پہلے لفظ پیش. کے پیش نظر آ رہا ہے رات پہ، تو یہ باب نصرہ سے اصل میں پیش والا، تو کیا ہوگا؟ اتری۔ یہ زیر بھی نہیں ہوگا، زبر بھی نہیں ہوگا۔ زبر اس لیے نہیں ہوگا کہ ماضی میں 4 حرف ہی نہیں۔ تو اب یہ آپ کو ایک ہم آیت دکھا رہے ہیں، آیت نمبر 31۔ یہ جو آیت نمبر 31 ہے، اس میں ہم نے افعال ڈھونڈنے ہیں، اور افعال ڈھونڈ کے کیا کرنا ہے یہ دیکھیے۔ پہلا فعل اس میں ہمیں نظر آتا ہے علامہ۔ اب علامہ جو ہے اس کا روٹ لیٹر کیا ہوگا؟ این لام میم، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ماضی میں کیا ہے؟ علامہ، اور مضارع کیا ہوگا؟ یعلم۔ امر کیا ہوگا؟ آپ میں سے کوئی بتا سکتا ہے؟ اہل. اہلم. علم، زبر سے ہونا چاہیے، کیوں؟ علم، یہ 4 حرفی تھا، علم زبر والا جو ہے آ گیا۔ اچھا، ارادہ، اگلا اس میں فعل آپ جب ڈھونڈیں گے آپ کو ملے گا ارادہ، تو ماضی اس کا کیا ہوگا؟ ارادہ ہی ہوگا. ارادہ ماضی میں آتی ہے، مضارع یوریدو. یوریدو ہوتا ہے، کیا ہوگا؟ اورد. آخری سے دینے والے پہ پیش آ رہا ہے، با نصرہ سے یا کرما سے، اس لیے رد ہوگا یہ۔ اچھا، اس میں ایک اورد آنا چاہیے تھا میرے حساب سے، لیکن یہاں اس نے رد دیا ہے۔ اورد ہی آنا چاہیے تھا جو آپ نے اصول بتایا. ہاں، اس کے حساب سے یہی آنا چاہیے، میں اسے دیکھ لوں گا۔ اچھا، کالا، کالا جو ہے یہ اس کا روٹ لیٹر کیا ہے؟ کاف واو لام ہے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں؟ یہ ہم نے شروع سے سیکھا ہوا ہے، کالا کاف واو لام سے ہوتا ہے، یا ڈکشنری میں جب ہم نے دیکھا تو ہمیں یہ کاف واو لام سے ملا۔ تو اس کا ماضی کیا ہوگا؟ کالا. کالا، مضارع یقولو. اور امر کیا ہوگا؟ قل. کل، ٹھیک ہے جی۔ اگلا دیکھیں، اس میں جب دیکھتے ہیں آیت میں تو ہمیں ملتا ہے انباء۔ انباء کا جو ہے جب ہم ماضی وہ جو ہے روٹ لیٹر دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نون با یا ہے، ڈکشنری سے ہم نے اس کے روٹ لیٹر نکال لیے، با یا آ۔ با، نون با یا سے جو ہے اس کا ماضی بنائے نبا. نبا، یہ اصل میں انباء ہی جو ہے اس کا ماضی ہے، اس کا مضارع بنائے یمبی. امر کیا ہوگا؟ انبیو۔ یہ انبا جو ہے ماضی میں 4 حرفی تھا، 4 حرفی جتنے آئیں گے ان کا فعل کا اگر حمزہ وصلی لگے گا تو اس پہ زبر آئے گا۔ اگلا دیکھیے کانا، کانا کے جو ہے روٹ لیٹر ہوتے ہیں کاف واو نون، ہم نے ڈکشنری سے ڈھونڈا۔ اب اس کا ماضی دیکھیں، کانا کا ماضی کیا ہوتا ہے؟ کانا ہی ہوگا. نہیں، سیٹ، یس، ماضی تو یہی ہوگا، مضارع یکون. اور امر کن. اب یہ ایکسرسائز ہے ایکچولی، جب یہ آپ آج جو ہے جتنی ہم نے کری ہے انشاءاللہ 2 کلاسیں آپ کی اور رہتی ہیں جس میں یہ میں پورے کر دوں گا۔ 30 آیتیں پوری کرنے کے بعد آپ کو اسائنمنٹ ملے گی، ایک ٹاسک ملے گا 2 ہفتے کی مہلت کے ساتھ، جس میں آپ نے آیت نمبر 31 سے لے کر آیت نمبر 60 تک سورت بقرہ کی، ان میں اس طرح افعال ڈھونڈنے ہیں، جو بھی افعال ملتا ہے اس فعل کو لکھیں، اس کا روٹ لیٹر نکالیں، اس کا ماضی مضارع امر اور ترجمہ لکھیں۔ یہ ایکسرسائز ہے، یہ انشاءاللہ آخری دن میں آپ کو جو ہے وہ اسائنمنٹ دے دوں گا، اس میں آپ نے یہ مشق اس طرح کرنی۔
ابھی میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ جو آیتیں ہم پڑھ رہے ہیں اس میں جو فعل آ رہے ہیں ان کا روٹ لیٹر، ان کا ماضی مضارع امر آپ کو میں نکال کے دینے کی کوشش کر رہا ہوں. اس میں کوئی اگر اوپر نیچے ایک آدھ ہو بھی جاتا ہے تو وہ ہوتا ہی ہے، اس کو نظر انداز کیجیے، نظر انداز کیجیے. باقی اس پیٹرن کو سیکھنے کی کوشش کیجیے اپنی آپ کے کہ ہم نے اصل میں یہ اسائنمنٹ پوری کرنی ہے 30 آیتوں کی خود انڈیویجول. آپ چاہے ایک صفحہ لے لیں، اس پہ خانے بنا کر لکھیں آیت نمبر 31، پھر اگلا جب وہ پورا ہو جاتا ہے آیت نمبر 32، آیت نمبر 33، آیت نمبر 34. اس طرح آپ نے یہ سارے 60 تک کر لیے 2 ہفتے میں. آپ میں سے جو یہ اسائنمنٹ مکمل کر لیں گے وہ اس قرآن کورس کے دوسرے حصے میں داخل ہو سکتے ہیں. وہ قرآن کورس کا دوسرا حصہ کیا ہے؟ ڈائریکٹ قرآن کا ترجمہ آپ نے جو ہے پڑھنا شروع کر دیا، وہ اس کورس کے اندر آپ کو سکھائیں. تو یہ انیشیل جو ابتدائی کورس ہے جو میں نے آپ کو کرایا یا اب یہ میں کرا رہا ہوں جو 2-3 دن میں پورا ہو جائے گا، یہ بیسیکلی سکھلائی ہے جس میں آپ کو ایک پیٹرن سے گزارا جاتا ہے اور پیٹرن بتایا جاتا ہے، پھر اسائنمنٹ کے ذریعے آپ سے وہ پیٹرن کرایا جاتا ہے. اگر آپ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی آپ اس کے فائنل راؤنڈ میں فائنل جو ہے پلان سیکھنے کی. اگر نہیں ہوتا ہے تو ہم ایڈوائز کرتے ہیں نہیں آپ اس کو کورس کو دوبارہ دہرائیں، آپ کی ابھی اس پہ گرفت نہیں ہے، آپ کو ابھی تک اس کی سمجھ نہیں ہے. تو یہ اس لیے یہ اسائنمنٹ کا پیٹرن آج آپ کو میں نے بتا دیا. اس کو دیکھتے ہوئے اب جو بھی ٹیبلز وغیرہ آتے ہیں یا افعال آتے ہیں، ایکسرسائز آتی ہیں، ان پر توجہ رکھیے تاکہ آپ میں یہ قابلیت استعداد پیدا ہو کہ آپ فعل کو دیکھ کے فوراً اس کا لیٹر نکال سکیں، اس کا ماضی مضارع اور امر کا صیغہ بنا سکیں. تو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، آپ سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والے ہیں. سبحانک اللہم السلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. پاک ہیں آپ اللہ، السلام علیکم. آخر میں ہماری دعا ہے کہ ساری تعریف اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک. اس کے ساتھ ہماری آج کی کلاس سے اختتام